بہت سارے حفاظ کرام ایسے ہیں جو مختلف مساجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک زبانی سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن وہ پورے 30 دن نماز تراویح پڑھاتا ہے تو وہ اپنے سپاروں کو اپنی نماز تراویح کی رکعات پہ تقسیم کرتا ہے۔ بالآخر اللہ کے فضل سے ایک دن ایسا آتا ہے اس کا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے معاشرے کے دیگر کاموں میں اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا پیسہ کس مقصد کے لیے لگ رہا ہے، چاہے وہ کوئی اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ ہم اپنے نفس کی خواہش کی تسکین کی خاطر اپنا پیسہ لگانے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن جب دین اسلام کی بات آ جائے، جب قرآن کی بات آ جائے تو پیسہ دینا ہمارے لیے وبال جاں بن جاتا ہے۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس جگہ پیسہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، اس جگہ پیسہ ہمارا نہ ہی جائے تو اچھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جتنا مرضی پیسہ چلا جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں آر محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب قرآن کی بات آئے، مسجد کی بات آئے، مدرسے کی بات آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 27ویں رمضان المبارک کو مساجد کے اندر قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ قرآن پاک زبانی پڑھا جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم نے قرآن سنانے والے کی خدمت کرنی ہوتی ہے تو ہم پوری مسجد میں اعلانات کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی بار ہم اعلانات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے دے دیے جائیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی دنوں تک اس اعلانات کو کرنا پڑتا ہے، اور لوگ اپنی مرضی سے پیسے نکالتے ہیں۔ اور پھر سب سے بری بات یہ ہے کہ جس حافظ صاحب کی ہم نے خدمت کرنی ہوتی ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں، اور ان کو سامنے بٹھا کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، لہذا اپنی جیبوں میں سے پیسے نکالو اور ہمارے حوالے کرو۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اور وہ حافظ صاحب، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر کوئی انسان یہ بات سوچے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس انسان کے ساتھ جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، جو ہمیں نماز تراویح میں قرآن زبانی سناتا ہے، وہ چھوٹا موٹا کام تو کر نہیں رہا، قرآن زبانی سنانا یہ کتنا سعادت کی بات ہے، لیکن اس حافظ صاحب کو سامنے بٹھا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ کوئی انسان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہو اور ہم اس کے لیے چندہ کریں اور اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے لوگوں سے اعلان کیا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں؟ کیا کوئی انسان اس بات کو برداشت کرے گا؟ قطعی طور پہ انسان اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حافظ صاحب کی خدمت کی باری آتی ہے تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے، مخیر حضرات مل بیٹھیں اور آپس میں پیسے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ اس حافظ صاحب کو پیش کر دیے جائیں۔ لیکن پہلے کئی دنوں تک اعلانات کا سلسلہ، یہ ایک جگہ کی بات نہیں، ہر جگہ پہ یہی حالات ہیں، جہاں لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، قرآن کی بجائے تو ہم لوگوں میں اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدارا اس سسٹم کو ختم کیا جائے، اس سوچ کو ختم کیا جائے، اور حافظ قرآن کی عزت کا خیال رکھا جائے، اور حافظ قرآن کو اس کی عزت کے مطابق، احترام کے مطابق اس کی خدمت کی جائے۔ اور پیسے دینے والے، حافظ صاحب کی خدمت کرنے والے، ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ اپنا پیسہ عزت کے ساتھ اب اس حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کریں جو پورا مہینہ ہمیں نماز تراویح میں قرآن سناتا رہا، جس نے دین کی اتنی خدمت کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف چیزوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کبھی نعت خوانوں کے اوپر، کبھی غلط قسم کے پیروں کے اوپر، لیکن کبھی انسان غور و فکر کرے کہ دین اسلام کی جب بھی بات آتی ہے، نہ ہمیں نعت خواں نظر آتا ہے، نہ ہمیں پیر صاحب نظر آتے ہیں،
پورا سال ہم ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ آئیں ہم اپنی پلکیں ان کے لیے بچھانے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ ان کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا، نماز فجر کی بات ہوئی تو پیر صاحب مصلی پہ نہیں ہیں، وہ نعت خواں جو ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ لے کے نعت سناتا تھا وہ مصلی پہ نہیں ہے، مصلی پہ وہی ہے جو مدرسے سے پڑھا ہوا ایک نوجوان جس نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ جب نماز تراویح کی بات آئے تو کوئی پیر صاحب ہمیں نظر نہیں آتے، پھر ہمیں مدرسے سے پڑھا ہوا حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ جب درس قرآن کی بات آئے تو ہمیں نعت خواں یا پیر صاحب نظر نہیں آتے، اس وقت بھی مدرسے کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے والا ایک نوجوان وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب دین کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، جمعہ کی بات آئے یا دین کا کوئی اور معاملے کی بات آئے تو ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن، ایک عالم دین وہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب خدمت کی باری آئے تو ہم حافظ صاحب کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جب پیسے دینے کی باری آئے تو وہی پیر صاحب اوپر لاکھوں روپیہ نچھاور کر دیتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ پیر صاحب ہے۔ دینی کام کتنا کیا ہے یہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں، یہ نعت خواں ہے، نعت پڑھی، ہزاروں روپیہ ان کے حوالے کر دے، دین کا کتنا کام کیا ہے کوئی بات نہیں، کسی کو سوچ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو سارا سال دین کی خدمت کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں اتنی زیادہ دین کی خدمت کرتے ہیں، جب ان کی خدمت کی باری آئے ہم اعلانات کرنا شروع کر دیتے ہیں